بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ بتایا تھا کہ رخصت کی 4 قسمیں ہیں، 2 قسمیں تو پڑھ چکے، جن میں آپ کو یہ دکھایا تھا کہ وہاں پر رخصت حقیقت کے اعتبار سے ظاہر ہے، جہاں پر عزیمت باقی ہو اور باقی رہتے ہوئے وہاں پر آپ کو رخصت دے دی جائے تو اس کو رخصت کیا کہا جائے گا؟ حقیقت۔ مگر جہاں سرے سے عزیمت ہے ہی نہیں، سرے سے عزیمت ہے ہی نہیں اور وہاں آپ کو رخصت دی جائے تو وہ رخصت نہیں، کل بتایا تھا وہ کیا ہے؟ نسخ ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ آج جو چوتھی قسم ہے، کل بتا دیا تھا میں نے آپ کو، جو بندوں سے ساقط ہو، ساقط وہ بھی تھا، بندوں سے یہ بھی ساقط ہے، مگر بعض مقامات کے اندر وہ مشروع ہے۔ جس مقام کی ہم بحث کر رہے ہیں جہاں ساقط ہے وہاں تو نہیں مشروع ہے، مگر دوسرے مقام میں وہ مشروع ہے۔ عقد سلم کے اندر کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر مبی کا موجود معین ہونا یہ شرط نہیں ہے، برخلاف عقد بیع کے کہ اس کے اندر مبی کا معین ہونا، موجود ہونا یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو عقد سلم کے اندر آپ غور کریں گے تو مبی کی عینیت کی شرطیت جو ہے یہ بندوں سے ساقط ہے۔ کیا ہے؟ ساقط ہے۔ اب جس عقد سلم کے اندر عینیت ساقط ہو چکی ہے وہاں پر عینیت عزیمت کے طور پر باقی ہے، تو اگر محض اس کو دیکھا جائے، آج دن میں آ گئی کہ عقد سلم کے اندر عینیت مشروع نہیں ہے، اس حکم کو کیا کر دیا گیا؟ ساقط کر دیا گیا، تو یہ رخصت ہے۔ کیا ہے؟ رخصت ہے، مگر یہ رخصت حقیقیہ نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ وہاں پر سرے سے مشروع ہے ہی نہیں، مگر چونکہ ہم اسی عینیت کو دیکھتے ہیں، عقد سلم کے اندر گرچہ جو ہے مشروع نہیں ہے مگر بیع کے اندر کیا ہے؟ وہ مشروع ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ رخصت جو ہے حقیقیہ کہلاتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر وہ اعتبار نہ ہوتا تو یہ نوع ثالث کی طرح بالکل ہو جاتا کہ سرے سے یہ مشروع ہے ہی نہیں، پھر بھی اس کے اندر بندوں کے آسانی کے اور تخفیف کے پیش نظر یہ حکم فرمایا گیا، تو اس کو رخصت حقیقتاً نہیں کہا جائے گا بلکہ کیا کہا جائے گا؟ مجازاً۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ عقد بیع کے اندر ایک دوسرے مقام پر جو ہے عزیمت جو ہے یعنی عینیت کیا ہے؟ شرط ہے، اگرچہ یہاں شرط نہیں، تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ رخصت حقیقت کہلاتی ہے، ورنہ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ بالکل نوع ثالث کی طرف کیا ہو جاتا؟ راجع ہو جاتا۔ وَكَذَلِكَ الْخَمْرُ وَالْمَيْتَةُ سَقَطَ حُرْمَتُهُمَا فِي حَقِّ الْمُكْرَهِ وَالْمُضْطَرِّ أَصْلًا لِلْاِسْتِثْنَاءِ حَتَّى لَا يَسَعُهُمَا الصَّبْرُ عَنْهُمَا۔ اور اسی طریقے سے کیا مطلب؟ عقد سلم کے اندر جس طریقے سے مسلم فی کا موجود معین ہونا یہ شرط نہیں بلکہ یہ حکم بندوں سے ساقط ہو چکا ہے، اسی طریقے سے خمر اور میتہ، جس کو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر فرمایا گیا، فرماتے ہیں خمر اور میتہ کی حرمت کا سقوط بھی اسی طریقے سے ہے، کیونکہ ان دونوں کی حرمت مکرہ کے حق میں ساقط ہو چکی ہے۔ کسی کو مجبور کیا گیا شراب پینے پر، مردار کھانے کے اوپر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ایسے شخص کو یہ رخصت بخشی گئی کہ شراب اگرچہ پینا حرام ہے، میتہ کھانا اگرچہ حرام قطعی ہے، مگر اس کو کھانے کی پینے کی اجازت ہے کہ نہیں اجازت ہے؟ یہ رخصت ہی تو ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ مکرہ کے حق میں ان دونوں کی حرمت ساقط ہو چکی ہے، والمضطر اصلاً، اور مضطر کے حق میں تو سرے سے ان دونوں کی حرمت ساقط ہو چکی ہے۔ آپ غور کریں، رب العالمین نے خود فرمایا، میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، انما حرم علیکم المیتۃ،
پوری آیت وہ آخر میں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو انسان ضرر کے اندر، ضرر شدید کے اندر، حرج شدید کے اندر، عسر شدید کے اندر، سخت مشقت میں جانفشانی میں پڑ جائے اور جان کی ہلاکت نفس کا خوف ہو، مگر فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے ان محرمات قطعیہ کے اکل و شرب کی اجازت دی گئی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ غیر باغن، خواہش سے، شوق سے کھانے کی خواہش نہ ہو، دل نہ کہے، ولا عادن، اور کھانے کے اندر وہ حد سے تجاوز نہ کرے، قدر ضرورت سے تجاوز نہ کرے، اتنا کھائے پیے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ علی عادن کا معنی یہ ہے، آگے بھی فرمایا فلا اسم علیہ، یہاں لا اسم علیہ کا معنی کیا ہے؟ لا اسم علیہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی جب مخمصے کے اندر ہوتا ہے، بھوک پیاس کی شدت ہوتی ہے، تو قدر ضرورت کے اوپر وہ اختصار نہیں کر پاتا ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہو جاتا ہے، تجاوز ہو جاتا ہے۔ افطار کے وقت انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے، وہ حکم یہ ہے کہ اتنی دیر تک افطار کرے کہ ایک نماز فرض کے برابر جو ہے لگے، مگر بھوک کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ معلوم ہوا کہ کھانا بھی اسی کے اندر ہو گیا، اب تراویح کے بعد کھانے کی بھی حاجت نہیں ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہاں فلا اسم علیہ جو فرمایا گیا، رب العالمین نے تو رفع اسم فرما دیا جب رخصت دے دی، پھر لا اسم کا معنی کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتاؤ، مکرہ کے حق میں، مضطر کے حق میں، ان دونوں کی حرمت کیا ہے؟ ساقط ہے کہ نہیں ساقط ہے؟ اب جب ساقط ہے، آپ یہ بتاؤ ان کے حق میں کیا یہ مشروع ہے کہ وہ نہ کھائیں؟ وہاں تو یہ تھا اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ میں بعض دن آگے ایک رخصت ہے، کیا کلمہ کفر کو زبان سے وہ جاری کر دے، مگر کسی نے عزیمت پر عمل کیا تو وہ مصاب ہوگا، معجور ہوگا، مگر کیا یہاں یہ حکم ہے کہ وہ نہ کھائے اور مر جائے، نہ پیے اور مر جائے؟ کیا یہاں حکم ہے؟ ایسا کرے گا گنہگار ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں، یہاں پر میتا اور خمر کا جو اکل و شرب ہے، یہ رخصت بعض دن آگی، یہ رخصت دیکھا جائے اس اعتبار سے کہ ان کے لیے اس بات کی اجازت ہے ہی نہیں، کیا کہ وہ نہ کھائیں نہ پئیں۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اگر یہ ہوتا جیسے وہاں پر تھا تو یہ رخصت حقیقت کے اعتبار سے، تو صرف اتنا اگر آپ دیکھیں کہ ان کے لیے جو ہے اس کی اجازت ہے، ان کے حق میں ان دونوں کی حرمت باقی نہیں ہے، ان دونوں کی حرمت باقی نہیں ہے، گویا سرے سے جو ہے وہ حرمت کی جو مشروعیت ہے ان کے حق میں نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو رخصت حقیقت کے اعتبار سے یہاں عزیمت ہے ہی نہیں، یہاں عزیمت پر عمل کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ گنہگار ہو جائے گا۔ مگر مکرہ اور مضطر کے حق میں اگرچہ حرمت جو ہے مشروع نہیں ہے، مگر غیر مکرہ غیر مضطر کے حق میں حرمت اپنی جگہ پر باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو یہ رخصت محض مجازن نہیں ہے، یہ نسخ نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رخصت حقیقیہ کے مشابہ ہے۔ رخصت حقیقیہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، مگر رخصت حقیقیہ کے مشابہ اس معنی کر ہے کہ دوسرے مقام پر اس کی حرمت کیا ہے؟ اپنی جگہ پر باقی ہے، حرمت کی مشروعیت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہی فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے خمر اور میتا، ان دونوں کی حرمت مکرہ کے حق میں ساقط ہو چکی ہے اور مضطر کے حق میں بھی اصلاً ساقط ہو چکی ہے للاستثناء، استثناء کی وجہ سے۔ استثناء کی وہ آیت ہے جو رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس میں ہے ایک فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ایک ہے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا فانہ کیا ہے، ہاں، تو اس کے اندر ان لوگوں کا استثناء فرمایا گیا، تو اس استثناء کی وجہ سے یہ فرماتے ہیں کہ مکرہ جو ہے مستثنیٰ ہے، ایسے مضطر بھی کیا ہے؟ وہ مستثنیٰ ہے۔ تو اس استثناء کی وجہ سے حتی لا یسعہما الصبر عنہما، یہاں تک کہ مکرہ اور مضطر کو یہ اختیار نہیں ہے، کیا مطلب
کہ وہ صبر کر لیں اکل میتہ سے اور شرب خمر سے، یعنی ان دونوں کو کھائیں پیے نہیں، ان دونوں کو اس بات کی وسعت نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے میتہ کو نہ کھایا اور نہ شراب کو پیا، مر گیا، جان چلی گئی، تو وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ سَقَطَ غَسْلُهُ فِي مُدَّةِ الْمَسْحِ أَصْلًا لِعَدْمِ سَرَایَةِ الْحَدْثِ إِلَيْهِ۔ اسی طریقے سے مدت مسح علی الخفین کے اندر، مدت مسح علی الخفین کے اندر پیر کے دھونے کا جو حکم ہے وہ ساقط ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، مسح علی الخفین کہ جو مدت ہوتی ہے، اس مدت کے اندر جب اس نے مسح کر لیا تو اس کے حق میں اب صرف مسح یہی ہے اور غسل کا حکم مشروع نہیں نہ ہے۔ تو آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے صرف جو ہے وہ مسح علی الخفین ہی کا حکم ہے، غسل رجلین کا حکم مشروع نہیں ہے اس کے حق میں۔ تو اس اعتبار سے رخصت حقیقت نہیں، رخصت تو حقیقت اس وقت کہلاتی جبکہ عزیمت کے باقی رہتے ہوئے یہ رخصت دے دی جاتی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں اگرچہ اس کے حق میں جو ہے وہ غسل رجلین نہیں ہے، مگر جو ماسح علی الخفین نہیں ہے ان کے حق میں غسل رجلین مشروع ہے کہ نہیں مشروع؟ تو فرماتے ہیں اسی طریقے سے مدت مسح کے اندر پیر کے دھونے کا جو حکم ہے وہ ساقط ہے۔ کیوں ساقط ہے؟ سرے سے اصلاً کا کہ سرے سے غسل کا حکم ساقط ہے، لعدم سرایۃ الحد سے ہے، اس لیے کہ موزہ جو ہوتا ہے وہ مانع ہوتا ہے حدث کے سرایت کرنے سے، رافع للحدث نہیں ہوتا ہے بلکہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مانع لسرایت الحدث ہوتا ہے، حدث کے سرایت کرنے سے مانع ہونے کی وجہ سے۔ اب آپ یہاں پر بتائیں کہ یہاں پر جو غسل جو ہے سرے سے واجب ہی نہیں، تو اب وہ غسل جو یہاں پر عزیمت ہے وہ سرے سے ساقط ہے، یہاں پر رخصت کے اسم کا جو اطلاق کیا گیا وہ مجازن کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشروع ہے، کیا ہے؟ بعض مقامات کے اندر میں نے بتایا، یعنی ماسی علی الخفین جو نہ ہو تو اس کے حق میں مشروع ہے کہ نہیں مشروع ہے۔ وَكَذَلِكَ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ رُخْصَةُ إِسْقَاطٍ، اسی طریقے سے مسافر کے حق میں رباعیہ 4 رکعت والی نماز میں قصر کا جو حکم ہے یہ کیا ہے؟ رخصت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا کسی مسافر کو، مسافر شرعی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ قصر کرنے کے بجائے اتمام کرے؟ اگر 2 کے بجائے اس نے 4 پڑھی، سمجھ رہے ہیں، تو وہ گنہگار ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں یہاں پر عزیمت سرے سے مشروع ہے ہی نہیں، تو حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی رخصت حقیقت نہیں ہے، رخصت مجازن ہے۔ مگر غیر مسافر شرعی کے حق میں وہ اتمام اور اکمال مشروع ہے کہ نہیں مشروع ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ رخصت حقیقتاً تو نہیں کہیں گے، مگر رخصت حقیقیہ کے مشابہ ہے کہ نہیں مشابہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سب مثالوں کا وہی حال ہے۔ اسی طریقے سے نماز کا قصر کرنا مسافر کے حق میں ہمارے نزدیک یہ رخصت اسقاط ہے۔ رخصت 2 قسمیں ہیں، ایک رخصت اسقاط جس میں عزیمت کو سرے سے ساقط کر دیا جاتا ہے، 4 رکعت کی ادائیگی سرے سے ساقط کر دی جاتی ہے، اور ایک رخصت وہ رخصت ترفیع ہے جس میں بندے کی آسانی کے پیش نظر، جیسے روزہ مسافر رکھے تو وہاں پر جو رخصت کیا ہے افطار کی، وہ رخصت ترفیع ہے، وہاں پر عزیمت اپنی جگہ پر باقی ہے، چاہے روزہ رکھے اور چاہے کیا رکھے، کیا کرے، افطار کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ رخصت اسقاط ہے کہ رب العالمین نے اپنے بندے سے عزیمت کو ساقط فرما دیا ہے، عزیمت اس کے حق میں سرے سے مشروع ہے ہی نہیں، تو فرماتے ہیں رخصت اسقاط ہے ہمارے نزدیک۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے ہم نے یہ کہا إِنَّ ظُهْرَ الْمُسَافِرِ وَفَجْرَهُ سَوَاءٌ، مسافر کی نماز ظہر
اور نماز فجر، یہ دونوں کے دونوں یکساں برابر ہیں، لا یحتمل الزیادۃ علیہ۔ شارع نے جو ان کی یہ نماز مقرر فرما دی ہے کہ ظہر میں 2 فجر میں 2، اس سے زائد کا وہ احتمال رکھتا ہی نہیں ہے، اس میں زائد کا زیادتی کا احتمال ہے ہی نہیں۔ اب یہ فرماتے ہیں انما جعلناها اسقاطا محضا، ہم نے اس رخصت کو ایسی رخصت قرار دیا جو عزیمت کو ساقط کرنے والی ہے۔ کیوں رخصت اسقاط ہم نے اس کا نام رکھا؟ فرماتے ہیں ہم نے اس رخصت کا نام اسقاط محض رکھا، رخصت اسقاط رکھا، استدلالا بدلیل الرخصہ، اس رخصت کی دلیل جو حدیث پاک کے اندر وارد ہے، قرآن میں بھی وارد ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ وَإِذَا غَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ غَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اِذَا سَافَرْتُمْ، سمجھ میں آگئی بات؟ جب تم مسافر ہو، اِن كُنتُم مُسَافِرِينَ، استدلال کرتے ہوئے رخصت کی دلیل کی وجہ سے، رخصت کی دلیل جو ہے وہ واجب کرتی ہے رخصت کی دلیل کی وجہ سے اور رخصت کے معنی کی وجہ سے۔ رخصت کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اَنَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَنَحْنُ آمِنُونَ، کیا ہم نماز کے اندر قصر کریں گے امن میں ہوتے ہوئے؟ وَإِذَا غَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ، ہے نا؟ اگر تمہیں وہاں پر ان خفتم کی قید اسی سے امام شافعی اس حدیث کو دیکھیں، بعض ذہن میں آگئی، فرماتے ہیں حنفیہ کی توجیہ، فرماتے ہیں کہ امن میں ہوتے ہوئے، یعنی ہمیں کسی کا کوئی خوف کوئی اندیشہ نہیں، امن میں ہوتے ہوئے کیا ہم نماز میں قصر کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شارع امت نے ارشاد فرمایا ہذہ صدقۃ، رب العالمین نے 4 کے بجائے تم کو جو 2 ہی کا حکم فرمایا ہے اور 2 کو معرض عفو کے اندر رکھا، ہذہ صدقۃ، یہ رب العالمین کی طرف سے ایک نوع کا تصدق ہے، تصدق اللہ بہ علیکم، رب العالمین نے تمہارے اوپر اس کو تصدق کر دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، تو اپنے رب کے اس تصدق کو تم قبول کرو۔ یہاں پر شاہد جو ہے وہ یہی تصدق کا لفظ ہے، فرماتے ہیں سماہو صدقتاً، اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا نام یعنی اس قصر کا نام کیا رکھا؟ صدقہ رکھا۔ وَالتَّصَدُّقُ بِمَا لَا يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ مِنْ وَجْهٍ إِسْقَاطٌ مَحْضٌ لَا يَحْتَمِلُ الرَّدَّ، ایسی چیز کا صدقہ فرما دینا جو چیز تملیک کا احتمال نہ رکھے۔ کس چیز کا؟ تملیک کا۔ تملیک کا احتمال تو اعیان کے اندر ہوا کرتی ہے، یہ از قبیل اعیان تو ہے نہیں، تو فرماتے ہیں ایسی چیز کا صدقہ فرما دینا جو تملیک کا احتمال کسی طریقے سے نہ رکھے، یہ تصدق ہے کیا؟ اسقاط محض ہے۔ لا يحتمل الرد، وہ رد کا احتمال نہیں رکھتا۔ کسی واہب نے کسی موہوب لہو کو شے موہوب ہبہ کر دیا یا تصدق کر دیا، اس کو اختیار ہے، اس میں تملیک کا احتمال ہے، بلکہ وہ تملیک کا احتمال کیا، تملیک سرے سے تصدق میں ہبہ میں ہوتی ہی ہے، بعض میں تو محتمل رد ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کسی کا تبرع کسی کا احسان و انعام نہیں پسند کرتے ہیں، کسی کا تصدق قبول کرنا پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہم فطرہ لیں گے، ہم صدقہ کھائیں گے، سمجھنے مشقت کی زندگی بھوک سے اور پھٹے پرانے کپڑے میں عید کر لیتے ہیں مگر کسی کا صدقہ وہ قبول نہیں کرتے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تملیک کا احتمال رکھتی ہیں، بلکہ تملیک ان میں ہوتی ہے اور وہ احتمال رد رکھتی ہیں، مگر یہاں ایسی چیز ہے، ایسی چیز کا تصدق فرمانا جو چیز تملیک کا احتمال نہ رکھے، فرماتے ہیں وہ اسقاط محض ہے، وہ رد کا احتمال نہیں رکھتی۔ کل عفو عن القصاص، جیسے قصاص کیا ہے ثابت ہوا شرعاً حجت کے ذریعے اور قصاص لازم ہو گیا، پھر بھی صاحب قصاص نے قصاص کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔
فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب قصاص کو جب معاف کر دیا تو معاف کرنے کے بعد کوئی اس کو رد کرنا چاہے کہ ہم قبول نہیں کریں گے، یہ محتمل رد نہیں. تو فرماتے ہیں جس طریقے سے عفو عن القصاص، جیسے قصاص کو صاحب قصاص نے معاف کر دیا، سمجھ رہے ہیں، تو گویا اب ایسی چیز کی تملیغ کر دی، گویا جو یا تصدق کر دیا کہہ لیں، جو تملیغ کا احتمال نہیں رکھتی ہے، تو یہ اسقاط محض ہے، گویا اس کے ذمے سے قصاص کو ساقط کر دیا. اب یہ ناقابل رد ہے، یہ محتمل رد نہیں ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تصدق کا نام کیا رکھا؟ وہ صدقہ رکھا. اور ایسی چیز کو صدقہ کر دینا جو چیز کسی طریقے سے تملیغ کا احتمال نہ رکھے، فرماتے ہیں وہ اسقاط محض ہے جو رد کا احتمال نہیں رکھتی. جیسے عفو عن القصاص کہ یہ اسقاط محض ہے، یہ رد کا احتمال نہیں رکھتا، یہ بندہ کے قبول کرنے کے اوپر موقوف نہیں ہے. اگرچہ صدقہ کرنے والا ایسا انسان ہو جس کی اطاعت کرنا لازم نہیں. قصاص کے اندر جس نے تصدق کیا ہے، قصاص کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. کیا اس کی اطاعت لازم ہے؟ جب اس نے معاف کر دیا قصاص کو، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا کریں؟ رد کریں. تو وہ بندہ جس کے عفو، جس کی اطاعت لازم نہیں ہے، جب وہ قصاص کو معاف کر دے تو معاف کر دینے کے بعد لا یحتمل الرد، تو وہ رب العالمین جس نے تم کو صدقہ کر دیا، 2 نمازیں تمہیں معاف کر دیں، اور اس رب العالمین کی اطاعت تو ہمہ وقت ہر بندے کے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے. تو اس کا قبول کرنا، اس کی اطاعت کرنا بہرحال لازم ہوگا، اور وہ بدرجہ اولا رد کا احتمال نہیں رکھے گا. جس بندے کی اطاعت لازم نہیں، جب وہ معاف کر دے تو ہم اس کو رد نہیں کر سکتے. تو جس رب العالمین کی اطاعت ہمہ وقت لازم ہے، اگر وہ کسی چیز کو معاف کر دے تو بدرجہ اولا جو ہے رد کا احتمال نہیں رکھے گا. اس کو فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَعْنَى، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے رخصت کو اسقاط قرار دیا دلیل رخصت کی وجہ سے اور معنی رخصت کی وجہ سے. رخصت کی دلیل تو آپ پڑھ چکے. رخصت کا معنی کیا ہے؟ رخصت کا معنی کیا ہے؟ اس سے کیسے؟ رخصت کے معنی پر آپ غور کیجئے. اما المعنی فهو ان الرخصة لطلب الرفق والرفق متعین فی القصر فسقط الاکمال اصلا. رہا معنی رخصت تو فرماتے ہیں معنی رخصت سے استدلال یوں ہے کہ رخصت جو ہوتی ہے طلب رفق کے لیے ہوتی ہے. رخصت کیوں دی جاتی ہے؟ آسانی کے طلب کرنے کے لیے. والرفق متعین فی القصر، رفق جو ہے، یسر جو ہے، وہ قصر ہی کے اندر کیا ہے؟ متعین ہے. کس میں متعین ہے؟ ہاں. فسقط الاکمال اصلا، تو اکمال جو ہے وہ سرے سے کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. اس سے بات ذہن میں آتی ہے کہ رخصت کا جو اصل مقصد ہے وہ یسر ہے، اور یسر کی حقیقت جو ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہ معنی رخصت سے استدلال کیا کہ رخصت کی حقیقت کیا ہے؟ یسر ہے، اور یسر اسی کے اندر ہے. تو اکمال بدرجہ اولا کیا ہے؟ ساقط ہے. کسی کو اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا جائے، وہ 4 رکعت پڑھے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اتنے لوگوں کو جو ہے قصر کا حکم دے دیا گیا، تخفیف دے دی گئی، حالانکہ امن میں ہوتے ہیں، اپنے کمروں میں موجود ہوتے ہیں. صرف نیت کر لی، آپ اپنے گھر سے آئے، یہ نیت کر لیے کہ ہم 15 دن سے کم رہیں گے، 14 دن ہم رہیں گے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ چاہیں تو جو ہے 2 رکعت تو خیر قصر کرنا ہی کرنا ہے، 2 رکعت پڑھنا ہی پڑھنا ہے. نہ وہ سنت پڑھتے ہیں نہ نوافل پڑھتے ہیں. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ 12 جمعرات کو آتے جاتے ہیں، ہر جمعرات کو آنا جانا مسافت سفر پر سال ہا سال ایسے گزر جاتے ہیں، ان پر کبھی جو ہے وہ اکمال نہیں، وہ قصر ہی رہا. کیا رہا؟ قصر ہی رہا. اگرچہ بھول کر مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو 2 کی جگہ 4 ہی پڑھا ڈالا کہ 4 پڑھ رہے تھے.
تو رخصت کا جو معنی ہے اس معنی سے استدلال کیا کہ رخصت کا معنی ہے کیا؟ وہ رفق ہے، یسر ہے، اور یسر جو قصر ہی کے اندر ہے، اکمال کے اندر نہیں ہے۔